کو لے کر بڑا تماشا ہو رہا ہے. پہلے اس آدمی کی بات آپ سن لیں کہ ڈھول مطلقاً حرام نہیں ہے. آپ نے سنا کہ مطلقاً حرام نہیں ہے ڈھول، یہ کوئی جناب کہہ رہے ہیں. اب ایک اور جناب ہیں جنہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سنیے ان کی بات بھی. اسلام میں مطلقاً ڈھول حرام نہیں ہے. اگر ڈھول ماتم کے لیے بجایا جائے گا، بہرحال ان دونوں کا کہنا یہی ہے کہ ڈھول بجانا مطلقاً حرام نہیں ہے، کہیں کہیں جائز ہے. مطلب شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے اس کو کہیں یہ جائز قرار دے رہے ہیں. میں حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب، زنا، ریشم، آلات موسیقی یعنی کہ ڈھول باجے کو جائز قرار دیں گے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہاں معاملہ جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ مطلقاً حرام نہیں، ہم جو ڈھول بجاتے ہیں وہ امام حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہیں اور کہیں حرام بھی ہے. بقول ان کے انہوں نے کہا کہ ڈھول بجانا حرام بھی ہے لیکن کہیں پر جو ہے وہ جائز بھی ہے. کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کسی حدیث کی کوئی بات نہیں، قرآن سے کوئی ثابت نہیں. لیکن قرآن پاک پڑھیے گا، سورہ اعراف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 51 میں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. وہ لوگ جو اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا لیتے ہیں، کھیل و تماشا بنا لیتے، کیونکہ کفار و مشرکین کا یہاں ذکر ہے. کیونکہ کفار و مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ وہ اسی طرح سے کھیل کیا کرتے تھے، تماشے کیا کرتے تھے، میلے لگاتے تھے. تو اب فرمایا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا لیا کرتے ہیں وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے لیے بالکل سخت عذاب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اب دین کے اندر کھیل و تماشے کی کوئی گنجائش ہے نہیں اور یہاں کھیل و تماشا کیا جا رہا ہے. ارے بھائی ناچنا، کودنا، پھاندنا، یہ امام حسین کا یہ مشن تو تھا ہی نہیں، دور تک نہیں ہے. نہ پیغام کربلا میں ایسا کوئی ہم نے دیکھا یا پڑھا. تاریخ کی بے شمار کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں. لیکن یہ وہ جوہلا ہے جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ ایک امام مسجد میں جمعے کے خطبے میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے ڈھول بجانا حرام ہے. اب وہ جو آدمی ڈھول کو پسند کرتا ہے، جو اپنے لذت نفس کے لیے، مزے لینے کے لیے کر رہا ہے، وہ ایسے داڑھی ٹوپی والوں کی ویڈیو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں حضرت یہ بھی تو مولوی ہے. تو ایک چیز یاد رکھ لیں، کہتے گدھے پہ کتابیں لادنے سے گدھا مولوی نہیں ہوتا ہے. ویسے ہی کوئی داڑھی اور ٹوپی رکھ لے، لباس عالمانہ کر لے تو وہ عالم نہیں ہوتا ہے. بہت سے جاہل بھی ایسے ہیں جو عالموں کا لباس پہن کر گھوم رہے، کیا ان کو آپ عالم سمجھیں گے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے، آپ کو سمجھائے، حوالے دے. اب مطلقاً کہہ دینا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً حرام نہیں ہے تو یار شرم آنی چاہیے. پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو ارے شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اسے کسی مقام پر دین سے جوڑ کر آپ حلال کرو گے. آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لے، آپ کے ساتھ کوئی بدفعلی کر لے اور وہ کہے نیت میری حرام کی نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، تو کیا جائز ہو جائے گا؟ سیدھا سا سوال ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈھول بجانا مطلقاً حرام نہیں ہے، ہم امام حسین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجاتے ہیں. تو ایک حرام چیز کو اسلام سے، امام حسین سے جوڑ کر یہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ خوب بجاؤ. ان کے ابا تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ڈھول بجائیے، خوب بجائیے. چھوٹے ابا کا چھوٹا بجتا ہے اور امام حسین بڑے ابا معاذ اللہ توبہ کرنی چاہیے کہ ان کے نام کا بڑا ڈھول بجے گا، وہ بڑے ابا. اس طرح کے جملے ان کے ہیں یار. آپ سنیں سب کے سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ویڈیو، تو یہ قوم کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مدرسوں میں بجتا، عالم لوگ بجاتے، مولوی بجاتے. اگر ڈھول بجنا جائز ہوتا اسلام کے اندر تو میں بتاؤں بڑے بڑے پیر جو گزر گئے ہیں، جو اللہ والے گزرے ہیں، وہ بجاتے. اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا صحابہ اکرام بجاتے. اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا تو مسجدوں کا امام خطبہ کی جگہ ڈھول بجا بجا کے تقریر کرتا نہیں کرتا. ارے وہ ایک لطیفہ بھی بنا دیا تھا امام صاحب کے اوپر، بنائے ہوئے ہیں بہت سے لطیفے کہ انہوں نے قسم کھا لی بیٹا پیدا ہوگا ڈھول بجاؤں گا. تو وہ بھی ڈھول لے کے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ لطیفہ ہے کہ ادھر سے بجاؤ تو بھی حرام ہے، ادھر سے بجاؤ تو بھی حرام ہے. انہوں نے حرام کا فتویٰ دیا تھا. لیکن یہاں کم عقلی ہے، یہ ہر دھرمی ہے، یہ
لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں یہ. اگر آپ کو امام حسین کی محبت میں کوئی کام کرنا ہے تو امام حسین کی محبت میں آپ ان کا ذکر سنیں, آپ ذکر حسین کی محفلوں کا انعقاد کریں, آپ سنیں سیرت امام حسین سنیں. 25 حج کیے تھے پیدل آپ نے, کتنا آپ نے محنت کی ہے دین کے لیے. آپ زندگی کے ایاموں کو امام حسین کی پڑھیں, کیا سیرت تھی, کیا صورت تھی, کیا عبادت تھی, آپ کا کیا تقویٰ تھا, آپ کس طرح کے اخلاق رکھا کرتے تھے, عبادت کے کیا معاملات تھے. لیکن یار یہ کھیل و تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈھول بجانا جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً حرام نہیں ہے, ویسے ہی کوئی بندہ یہ کہنے لگے ان کے ساتھ بدفعلی کر لے, برا کام کر لے اور وہ کہے کہ میری نیت تو یہ نہیں تھی, میری نیت تو کچھ اور تھی. ان کا کہنا ہے نیت کے اوپر ہے. انہوں نے حدیث پڑھی, حالانکہ غلط پڑھ رہے تھے حدیث کو, انما الاعمال بالنیات, تو یہ اور الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے. تو یہ سمجھ لیں بھائی صاحب کہ یہ جن کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے وہ اس طرح کے آ کے ویڈیو بنوا کے اور لوگوں کے اندر گمراہیت پھیلانا چاہ رہے ہیں, قوم کے سماج کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں. ایک عام آدمی نارمل جو ہوتا ہے, جو بالکل علم نہیں رکھتا, وہ بھی جانتا کہ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے. جو بجا رہے ہیں وہ بھی جانتے, لیکن وہ سمجھتے ہم گناہ کر رہے ہیں. لیکن لذت نفس ہے, مزہ آنا چاہیے, بس مزہ آ رہا صاحب, خوب کھیل تماشا ہو رہا. عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں, تو یہ نوجوان اور کود رہا, ایٹیٹیوڈ دکھا رہا, ایکٹنگ. ہماری اسلامی بہنیں چھتوں پہ ہجوم لگا ہوا, آپ دیکھیں اس تمام منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل جہالت سے خالی نہیں ہے, جہالت سے بھرپور بھری ہوئی ہے. ارے آپ دلیل دیں, آپ بات کریں, آپ حوالہ دیں, کہاں سے لکھا ہے, کون سی حدیث ہے, قرآن کی کس آیت سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی جانتا ہے. یہ نوجوان ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے اعلان کر دیا ہمارے محلے میں نہ ڈھول بجے گا نہ تاشا, کوئی اگر بجائے گا تو ہم روکیں گے. لیکن میں یہاں ایک بات دو بات طریقے سے بتانا چاہتا ہوں. ہماری مسجد کے پاس میں اگر کوئی ہندو سماج کا آدمی ڈھول بجائے, تاشا بجائے, بینڈ باجا لے کر جائے یا ان کی کوئی یاترا نکلے, ہم مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا طوفان بدتمیزی ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان آپس سے باہر ہماری مسجد کے پاس اتنی دیر بجایا. اب کہاں چلے جاتے وہ جذبات کہ یہ جو ڈھول بجانے والے حسین کے نام پر مسجد کے پاس میں گھنٹوں گھنٹوں ڈھول بجاتے ہیں, نہ نماز کا خیال, نہ نمازیوں کی نماز کا خیال, نہ اذان کا خیال, کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ہم دوسروں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ یاد رکھ لیں, ان لوگوں کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے, یہ بلا وجہ کی طوفان بدتمیزی ہے. لیکن ڈھول بجانا اگر جائز ہوتا تو میں تو یہی کہتا ہوں پھر مسجد میں بجتا, مدرسے میں بجتا, خانقاہوں میں بجتا, قبرستان کو لے کر جاتے مردے کو تب بجتا, تیجے میں بجتا, مطلب سوم کی فاتحہ میں 10واں 40واں پھر تو ڈھول بجتا نا. ارے بھائی پھر تو یہ کہتے ہیں ہم جائز سمجھ کے بجا رہے ہیں, ہم کوئی ماتم کی نیت سے تھوڑی بجا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے ماتم کی نیت سے بجاؤ گے تو حرام ہے اور ویسے نیت سے بجاؤ گے تو حلال ہے. امام حسین نے جو قربانی دی ہے دین کے لیے, مذہب کے لیے, قرآن عظیم کے لیے, شریعت کے لیے, مصطفیٰ کی حدیثوں کے لیے, اور یہ لوگ جو ہیں تماشا بنا کے رکھ دیا ہے امام حسین کی شہادت کا. بہرحال شاعر کہتا ہے کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے, رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے, خود تو ایک بوند بھی پانی نہ پی سکے, کربے بلا کو خون پلایا حسین نے. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں, سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا, اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. بہرحال آپ کیا کہنا چاہو گے, کامنٹس کر کے آپ بتائیں. جو سوال ہو آپ کامنٹس کریں.